اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلْتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذْ اور جس وقت جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق النبیین انبیاء سے میثاق پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں مضبوط پکے عہد کو۔ اللہ نے جس وقت انبیاء سے، نبیین سے یعنی تمام پیغمبروں اور تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، لما کہ جس وقت بھی آتیتکم میں دوں گا تم کو، من کتابن کتاب، و حکمتن اور اس کتاب کے اندر جو میرے احکامات ہوں گے ان کا علم، ان کی اصل روح جو ہے، جو ان کی حکمت ہے، جو دانائی ہے، وہ عطا کروں گا۔ یہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ کی وہ سلیکٹڈ روحیں تھیں جن کو اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی۔ یہ اس وقت کا عہد ہے، بہرحال اس وقت کا ہے یا جس وقت بھی اللہ نے لیا، چونکہ قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا، نبوت دے رہا ہوں، آپ کو اللہ کی کتاب بھی ملے گی، صحیفہ ملے گا، یعنی وہ قانون ملے گا جس کے مطابق آپ اپنی بھی زندگی گزاریں گے اور لوگوں کو بھی اس مطابق زندگی گزارنے کی ان کو تعلیم دیں گے، اور حکمت بھی سکھاؤں گا، دانائی اور عقل کی باتیں جو اس کتاب کی منشا ہوگی حقیقت میں، وہ باتیں تمہیں سکھاؤں گا، وہ تمہیں دوں گا۔ یہ تو ہو گیا ان کا منصب رسالت کی ذمہ داریاں کہ کتاب بھی ملے گی اور حکمت بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے۔ ثم جاءکم رسولا، پھر آئے اگر تمہارے پاس رسول۔ اب نبوت ہے، کسی بھی نبی کی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ یہ بھی عہد لیا، حکمت دانائی سکھانے، کتاب سے سکھانے کے بعد ایک اور عہد لیا، ثم جاءکم جب آئے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس دوران اللہ مبعوث فرما دیں، جو کیا کریں گے؟ مصدق لما، جو تصدیق کریں گے اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہوگی، وہ آ کے یہ کہیں گے کہ جو یہ کتاب نبی لائے ہیں، جو بھی اس وقت موجود ہوں گے، اگر اللہ کریم آپ کو بھیجتے ہیں تو ان کی کتابوں کی وہ تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ ضرور ایمان لانا، بِهِ ان کے اوپر۔ تو وقت کا نبی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دے اور وقت کا کوئی نبی موجود ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کی پھر نبوت کو ماننا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے اور ایک امتی کی حیثیت سے وہاں پہ رہنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ آپ نے ضرور ایمان لانا ہے، بِهِ ان کے اوپر، وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ انبیاء کی مدد کیا کی جاتی ہے؟ جیسے اللہ کی مدد کیا کی جاتی ہے؟ اقامت دین کے لیے ان کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کی الگ جو دعوت اور تبلیغ کا کام جو آپ پہلے کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب کریں گے، اب آپ نے اس دعوت کو، اس تعلیم کو، ایک تعلیم تو ایک ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک جیسی رہی۔ جو آگے
मोहम्मद रसूल अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मूसा कलीम अल्लाह, ये वो चीज़ थी जो मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह ने ज़ाब्ते दिए थे। किसी को कोई इबादत का तरीका दे दिया, किसी के कोई और इबादत का तरीका दे दिया। वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। मुसलमान कुछ अरसा 1.5 साल तकरीबन मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ते रहे, फिर खाना काबा की तरफ, लेकिन नमाज अपने रब की पढ़ी जा रही थी, पहले भी और आज भी और क़यामत तक भी। तो ये वो सारी तब्दीलियाँ हैं, और अल्लाह के इकामत दीन के लिए आपने उनकी मदद करनी, उनके साथ खड़े हो जाना, फिर आप उनके उम्मत में से शामिल हो जाएंगे। काला, कहा अल्लाह ने, अकरार तुम, क्या तुम मेरी इस बात का इकरार करते हो, मेरी इस बात को मानते हो। व अखज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और लिया हमने उनसे पक्का ऐद। अल्लाह ताला ने उनसे इस बात का पक्का इकरार लिया, और उनको यानी खुद अल्लाह ताला उस बात के ज़ामन ठहरे। इसरी, बहुत भारी ऐद, एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। देखें कितनी भारी, कि एक नबी है, ऐलान करता है कि मेरी नबुव्वत है, मुझे अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने ये किताब दी है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, अल्लाह ने आपको ये तालीम दी है, और बीच में अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं, और वो उनके हमायती बन जाते हैं। कहते हैं जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, अब इनकी मदद करनी है, इनके पीछे चलना है। तो ये बहुत बड़ा एक ऐद है। अल्लाह ने पूछा, देखें फिर किया, पूछा कि क्या तुम मेरी इस बात का इकरार करते हो, मेरी इस बात को मानते हो। कालू, कहा, सारे नबियों ने जवाब दिया अल्लाह को, क्या, अकररना, हमने अल्लाह मान लिया आपकी बात को, हम इकरार करते हैं, जो आप कह रहे हैं उसी के मुताबिक हमारा अमल होगा, जो आपका हुक्म होगा वो ऐसे ही पूरा होगा जैसे आप हमें हुक्म दे रहे हैं। कालू अकररना, तो सब के सब अंबिया ने इकरार किया। काला, कहा, फशहदू, तो पस तुम गवाह रहो, तुम भी गवाह रहना। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं खुद अल्लाह की ज़ात जो है वो इसके ऊपर गवाह हूँ, सबसे बड़े गवाह। अंबिया सारे इस बात पे गवाह, और उनके ऊपर अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैं भी इस बात पे गवाह हूँ कि ये मैंने आपसे कहा कि आपकी नबुव्वत में अगर मेरा नबी आ जाए तो आपने उनकी मदद करनी है, वहाँ दीन के गलबे के लिए काम करना है, उनको आखिरी नबी मान के उन पे ईमान लाना है। क्या तुम इस बात को मानते हो? दोबारा तस्दीक हो रही है। अंबिया तो वैसे ही अल्लाह के चुने होते हैं, और फिर ये कहा कि ये बहुत बड़ा भारी अहद है, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद ये बात सुनने के बाद अंबिया ने कहा, हाँ हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमने आपकी बात सुन भी ली, समझ भी ली, और उस हुक्म पे अमल भी करेंगे। फिर अल्लाह ने कहा कि इस बात पे आप लोग गवाह हैं, और तुम्हारे साथ मैं इसके ऊपर गवाह हूँ। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाना था, ये रब भी जानता है, उसकी हिकमत है। अब जब नबी को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आपके होते हुए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाते हैं अल्लाह, तो आपने उन पे ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है इकामत दीन के लिए। तो यही हुक्म उन अंबिया के ज़रिए से उनकी उम्मतों को भी है, क्योंकि कोई भी ऐसी पीछे किताब नहीं गुजरी जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का, आपकी निशानियों का, इस किताब का, ज़माना नज़ूल का, ये सारी के सारे इलाक़े नज़ूल का, ये सब के सब अल्लाह ने पहले ही पेशीन गोइयाँ कर दी थी। तो अब जैसे नबियों पे ये हुक्म था, ये फ़र्ज़ था, अल्लाह का हुक्म था, ऐसे ही उनकी उम्मतों पे हुक्म था कि जब आप नबुव्वत का ऐलान करें तो बनी इसराइल को और सब लोगों को, बनु इस्माइल को जो मुशरिकीन मक्का थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना है। और फिर इसकी मिसाल देखें, मेराज के वाक़े अगर हम याद करें तो जब मक्का से, हरम से आप मस्जिद अक्सा पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे तमाम अंबिया की जमात कराई। वहाँ पे एक सफ़ में खड़े हो गए, सफ़ें बन गईं, आगे कोई इमाम नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहली सफ़ में खड़े थे। फिर जिब्रील अमीन ने आपको पकड़ के, जो इमाम का मुसल्ला होता है, उसके आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया, आपने इमामत की और तमाम अंबिया ने आपकी इक्तदा में वहाँ पे नमाज पढ़ी।
اب ایک تو دیکھیں، اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں کوئی بات کرنا، آپ دیکھیں اس میں آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور سب سے آخری جو نبی دنیا سے اٹھا کے اللہ لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی موجود ہیں۔ انبیاء کی زندگی، انبیاء کی موت، انبیاء کا علم، انبیاء کے درجات، انبیاء کی شان، کبھی بھی اس کے بارے میں ہم جیسا کم عقل کم علم بندہ کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی شان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بس وہ جو لفظ ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، بس یہ بہت ہمارے لیے کافی ہے، ہماری سمجھ کے لیے۔ تو اللہ نے وہاں پہ ان سب کی امامت کروائی، اور یہ بتا دیا پوری دنیا کو کہ آج سے دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، دین اسلام، اور نبوت پورے جو ہے دنیا میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ باقی ساری شریعتیں منسوخ، باقی ساری ہستیاں جو ہے ان کے کام جتنے تھے وہ انہوں نے اپنے وقت میں مکمل کر لیے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقتداء میں آ گئے۔ تو یہ اس آیت کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح امت کا جو ہے وہ امت نے کرنا ہے۔ تو اب امام الانبیاء نے جب یہ جماعت کرا دی، اور ان تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بڑی خوشی خوشی نماز پڑھی، اور جو بھی امتی تھی، جب جو بھی لوگ تھے، انبیاء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ نے یہ ان سے کہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں ہمارے زمانے میں یا اللہ ان کو مبعوث فرما دیں، اگر تیری حکمت میں یہ ممکن نہیں ہے تو ہمیں ان کی امت سے پیدا فرما دے۔ کتنی بڑی اس امت کی فضیلت ہے جو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ہماری اس عظمت کی، قرآن کی وجہ سے جو ہمیں عظمت مل سکتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی وجہ سے عمل کر کے جو ہمیں عظمت مل سکتی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں اپنی عظمتیں ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں، بڑے بڑے کاروباروں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں، اس میں ہم جو ہے عظمتیں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کی عظمت دیکھیں، صحابہ کرام کے پاس کیا تعلیم تھی، لیکن اللہ نے کس درجے تک ان کو پہنچا دیا کہ کیسر و کسریٰ کے دربار والے ان بادیہ نشینوں سے، جن کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، جن کے جوتے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ ان سے ڈرتے تھے، خائف تھے ان سے۔ تو یہاں اللہ نے یہ حکم دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا قرب قیامت، بالکل جب وقت قریب آ جائے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو آگے پہنچائیں گے اور اس اقامت دین کے لیے کام کریں گے۔ فمن تولی بعد، پس جو کوئی اہل کتاب میں سے منہ موڑے اس کے بعد، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ بندہ ہے جو فاسق ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو بار بار توڑتا ہے، اور اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ گناہ کر کے، کبیرہ گناہ کر کے پھر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو اب اہل کتاب جس نبی کے لیے ان کے نبیوں نے عہد کیا کہ ہم آئے اگر ہو تو ان کی مدد کریں گے، ان کی امت میں شامل ہوں گے، ان کے ایمان لائیں گے، آگے امتوں نے اس سے انکار کر دیا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یہاں پہ یہود اور نصارہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے انبیاء کے یہ عہد تھے، اگر آپ ان پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ نے ماننا ہے، اور یہ آپ کی کتابوں میں بھی سارا کچھ لکھا ہے، ان کی کتابوں توراۃ اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر ان کو بھی نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرتے پھریں۔ افا غیرہ، تو پس کیا کوئی دوسرا، دین اللہ ہے، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغونا، یہ چاہتے ہیں، وَلَہُ، اور اس کے لیے، اسلمہ، یہ مسلمان ہوتے ہیں، مطیع ہوئے ہیں، یعنی اس کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا ہے، من فی السماوات والارض، حالانکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، توہن و کرہن، وہ خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے اہل کتاب، اگر تم اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب بھی اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یا کسی بھی اور پیغمبر کا دین ہے، اگر اس کو اس کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم
اس کی فرما برداری کرے، اس دین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس قرآن کی اور آپ کی سنتوں کی اور آپ کے حکم کی آپ پیروی نہیں کر رہے، حالانکہ زمین آسمان کی ہر چیز اگر وہ چاہے یا نہ چاہے اس نے رب کی حضور پیش ہونا ہے، رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو تم نے بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہاں پہ اس چیز کا تم نے حساب دینا ہے کہ جو حکم تمہاری کتابوں میں آیا، جو حکم قرآن میں آیا، تمہارے انبیاء اگر اس پہ مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اقررنا، ہم نے اس کا اقرار کیا، تو تم اس سے کیسے روگردانی کر رہے ہو؟ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔